ادارہ صراط مستقیم پاکستان، آپ خطاب شروع فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، راہ حق عزم صمیم، راہ حق عزم صمیم، گنبد خضرا کی تنظیم، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب، علماء اہل سنت، ادارہ صراط مستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں گوجرانوالا کی سرزمین پر 17ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قبر اور بت میں فرق۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں قبر کو انسان کے لیے ایک انعام کے طور پر بیان کیا ہے۔
اور قبر سے نا امید لوگوں اور اصحاب قبور سے نا امید لوگوں کی رب ذوالجلال نے مذمت فرمائی۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ عبس کے اندر آیت نمبر 19، 20، 21 میں خالق کائنات جل جلالہ نے انسان پر جو اس کے انعامات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، خلقہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فقدر، اور اس کے بعد اسے مختلف اندازوں پر رکھا، ثم السبیل یسر، پھر اللہ نے انسان کے لیے راستے کو آسان کیا، ثم اماتہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، فاقبرہ، اور اللہ نے انسان کو قبر میں رکھوایا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں بیان کیا گیا، خلق فقدر ثم السبیل یسر۔ رستے کی آسانی سے مراد جس وقت شکم مادر میں انسان کی اعضاء کی تخلیق مکمل ہو گئی اور ایک وقت گزر گیا تو رب ذوالجلال کی قدرت نے اس کے لیے شکم مادر سے باہر آنے کا راستہ آسان کیا، جس کو انسان کی ولادت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر رب ذوالجلال نے اس انسان کو جو اس کی زندگی تھی اس کے خاتمے پر موت دی، اور موت کے بعد فاقبرہ، اللہ نے اسے قبر میں رکھوایا۔ ایک ہوتا ہے قابر، قابر ہے قبر بنانے والا، اور مقبر ہے قبر میں رکھوانے والا۔ قبر بنانے والا تو انسان ہے جو قبر کھود رہا ہے، لیکن قبر میں رکھنے کا حکم رب ذوالجلال نے دیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے احسان کے طور پر یہ واضح کیا کہ انسان کو میں نے مومن کو عظمتوں سے مالا مال کیا۔ حیوان مر جاتا ہے اس کے لیے کوئی قبر نہیں، اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں، لیکن انسان کے لیے رب ذوالجلال نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ اس کے بدن کو محفوظ کر کے خالق کائنات جل جلالہ نے اس سفر میں بھی اور اختتام کے لحاظ سے بھی انسان میں اور حیوانوں میں جو فرق ہے وہ واضح کیا کہ اس کا بدن محفوظ رہے، اس کے بدن کو جانور نہ نوچیں، اور اس کا بدن عزت و تکریم کے ساتھ اپنا سفر آخرت مکمل کرے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ ممتحنہ کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے، آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو کہ جن پر رب نے غضب کیا، یعنی وہ یہود، ان سے دوستی کرنے سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا۔ قد یائسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے نا امید ہیں، ان سے دوستی نہ کرو، یہ آخرت سے نا امید ہیں۔ کیسے؟ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کفار قبروں والوں سے نا امید ہو گئے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ بھی آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قبور سے نا امید لوگوں کی مذمت کی، اور رب ذوالجلال نے اپنے انعام کے طور پر انسان کے لیے قبر کا تذکرہ فرمایا۔ قبر اور انسان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے، دوسرے مقام پر تفصیل سے موجود ہے، انسان شکم مادر کے اندر جب پہلے پانی کی شکل میں ہے، پھر خون کی شکل میں ہے، پھر بوٹی کی شکل میں ہے، اس طرح 40 دن انسان پہ گزرتے ہیں۔ جب 40 میں مکمل ہو جاتے ہیں
اور شکم مادر میں انسان کا جو بھی حیثیت ہے اس پر 120 دن گزر جاتے ہیں، اس وقت پھر رب ذوالجلال کو فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ جا کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کی زندگی، اس کا رزق، یا وہ شقی ہے یا سعید ہے، اس طرح کے فیصلے اس کے بارے میں کر دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو حدیث مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے 6532 نمبر حدیث، اور حلیہ میں ابو نعیم نے جس کو 28,012 نمبر پہ ذکر کیا، اس حدیث کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی بچہ دنیا میں آتا جب اس کی تخلیق ہونے لگتی ہے تو اس کا وہ مٹیریل جو آغاز میں جس پر تقریباً 120 دن گزر چکے ہیں، رب ذوالجلال اس کو اس کی قبر کی مٹی کے ساتھ گونتا، بعد از وصال جس جگہ اس نے فوت ہو کے دفن ہونا ہے وہ مٹی شکم مادر میں اس کے مٹیریل میں شامل کی جاتی ہے جس سے انسان کو تخلیق کیا جانا ہے۔ اس واسطے قبر کا اور انسان کا بڑا بنیادی تعلق ہے۔ قبر کی مٹی انسان کے خمیر میں داخل ہے۔ قبر کی مٹی جہاں کسی نے بعد از وصال دفن ہونا ہے، وہ مٹی انسان کی جو بنیادی مواد ہے بنیادی، اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاخذ التراب الذی یدفن فی بقعتہ ویعجن به نطفته، کہ فرشتہ قبر والی جگہ سے مٹی اٹھاتا ہے اور شکم مادر میں نطفہ کے اندر اس مٹی کو گوندھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی قبر کا انسان سے بڑا ہی قریب کا تعلق ہے، اور اس کے تقدس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان کا خمیر جس سے بنتا ہے اور انسان جس سے مارز وجود میں آتا ہے، وہ بنیادی اجزاء جو ہیں ان کے اندر رب ذوالجلال نے جہاں ایک حصہ انسان کے باپ کا، ایک حصہ انسان کی ماں کا رکھا ہے، وہاں ایک حصہ مٹی جو قبر کی ہے اس کا بھی رکھا۔ وہ مٹی اس خاص مادہ کے ساتھ اس کو گوندا جاتا ہے اور اس طرح پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو قبر کے لحاظ سے احترام، عزت و توقیر یہ انسانی خمیر کی عزت و تکریم ہے، اور قبر کی بے حرمتی یہ انسان کے اصل کی بے حرمتی ہے۔ قبر کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بعد از وصال انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اس سے گفتگو کرتی ہے۔ اگر وہ برا انسان ہے تو قبر کہتی ہے کہ تو جب زمین پہ چلتا تھا مجھے اس وقت بھی تو پسند نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ مٹی وہ قبر کی پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے اور انسان کہاں چل رہا ہے، لیکن اس مٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ مٹی اتنا ادراک رکھتی ہے کہ جو مجھ سے بننے والا انسان تھا اس کے کرتوت کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہتی ہے مجھے تو اس وقت پسند نہیں تھا، اب تو فوت ہو کے میرے اندر آ گیا، اب میں تیرا دیکھ کیا حشر کرتی ہوں۔ اور دوسری طرف اگر انسان نیک ہے تو اس کی قبر کی مٹی بعد از تدفین اس سے خطاب کرتی ہے کہ تو جب دنیا میں چلتا پھرتا تھا اس وقت بھی مجھے بڑا پسند تھا، کہیں کسی شہر میں تو چل کے نماز جمعہ کے لیے جاتا تھا، تو مسجد کے لیے جاتا تھا، نماز کے لیے، تو تبلیغ کے لیے، دین پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اس وقت بھی میں تو اس سے پیار کرتی تھی اور تو مجھ سے بڑا دور تھا، آج تو میرے قریب آ گیا ہے، اب تیرے لیے میں اللہ کی رحمتوں کے بڑے سامان کرتی ہوں۔ تو اس بنیاد پر قبر میں پورا ایک ریکارڈ موجود ہے، قبر کی مٹی کا جو اس سے بننے والی چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس میں محبت بھی ہو سکتی ہے، قبر میں انسان سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، اور اس محبت اور نفرت کا معیار دنیاوی معیار نہیں، وہ معیار ہے جو معیار رب ذوالجلال کے نزدیک ہے، اس کے مطابق قبر پیار کرتی ہے۔ اگر انسان رب ذوالجلال کا مطیع ہے، فرما بردار ہے، تو پھر قبر پیار کرتی ہے، اگر انسان اللہ کا باغی ہے تو پھر قبر اس انسان سے نفرت کرتی ہے اور اپنے بغض کا اظہار کرتی ہے۔ اسی بنیاد پر کہ انسان کے خمیر کے ساتھ قبر کی مٹی کا تعلق، کچھ مفسرین نے فلا اقسم بمواقع النجوم
اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال نے جو قسم اٹھائی ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی، تو اس سے مراد یہ جو ظاہری چمکنے والے ستارے ہیں یہ نہیں، اس سے مراد وہ مقدس نفوس ہیں، انسان ہیں، جہاں وہ بعد از وصال دفن ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس جگہ کو ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ قرار دیا ہے کہ جہاں ستارے جا کے ڈوب جاتے ہیں، ستارے زمین کے اندر مستور ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس طرح اس کو مواقع نجوم کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال جس وقت حضرت مجدد الفسانی کی دہلیز پہ سرہند شریف میں پہنچے تو کہنے لگے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ حاصل ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، ہے مٹی مگر اقبال کہنے لگے ستاروں سے زیادہ روشن ہے، اس واسطے کہ اس میں اللہ کے عظیم ولی کو قرار ملا ہے، یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے، اس واسطے اس مٹی میں اور عام مٹی میں فرق ہے۔ اس مٹی کے سامنے ستارے بھی شرمندہ ہیں کہ ان کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ گئی ہے، اور اس مٹی کی روشنی ان ستاروں سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی توضیحات اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی تشریحات کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قبر میں اور بت میں فرق کیا ہے۔ قبر کی اس واسطے میں نے شروع سے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا تاکہ آج ایک گمراہ طبقہ جو قبر کو بتوں کے مساوی قرار دے رہا ہے اور پھر قبروں کو انہوں نے باعث نفرت بنا دیا، وہ مقدس شخصیات کی قبریں حجاز مقدس میں انہوں نے ان کو نشان نفرت بنایا ہوا ہے، جوتے پہن کے اوپر چلتے ہیں، کوڑا کٹکر وہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بھی ان کی توہین کرتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں قبر انسانی تقدس کے انداز میں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ اس کی مٹی انسان کے خمیر میں شامل ہے، اور جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے اور اس نے قبر کی طرف جانا ہوتا ہے، اس کی جو حیثیات ہیں وہ بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ اس سلسلہ میں صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1316 ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی غیب کی خبروں پر مشتمل ہے، اگر سرکار نہ بتاتے تو کبھی ہمیں پتہ نہ چلتا، اور کوئی ذرائع ہمارے پاس قیامت تک کی ٹیکنالوجی سے ایسے نہیں کہ جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ جب روح نکل گئی اب ہمارے سامنے جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اس کی احوال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاملہ ختم ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں اس نے جو بولنا تھا بول لیا، جو سننا تھا سن لیا، اب یہ خاموش ہو گیا ہے اور اس کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے واضح کیا کہ وہ اگرچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے مگر برزخ کا پردہ پھر بھی تمہاری آنکھوں پہ پڑ چکا ہے، اس کے احوال تم محسوس نہیں کر رہے کہ وہ بولتا ہے اور کیا کہتا ہے، کیونکہ برزخ کا پردہ درمیان میں آ گیا، وہ قبر میں دفن ہونے سے شروع نہیں ہوگا، ابھی سے شروع ہو گیا، اور جب قبر میں تدفین ہو جائے گی پھر مزید مٹی کا پردہ بھی آ جائے گا، مگر عالم برزخ کا پردہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال علی اعناقہم، جس وقت میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا، یعنی اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور چارپائی پہ اس کو لٹا دیا اور لوگوں نے اس کی چارپائی کو اٹھا لیا، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِ، اگر وہ میت نیک ہے تو اس کی ایک گفتگو ہوتی ہے، اگر بری ہے تو پھر بھی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ اگر وہ میت نیک ہو تو وہ لوگوں سے جو چارپائی اٹھانے والے اور ساتھ ہیں وہ میت ان سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی یہ صحیح بخاری شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں
قالت قدمونی، وہ میت کہتی مجھے جلدی لے چلو، مجھے آگے لے چلو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، مجھے لے چلو، چونکہ اسے آگے جنت کی نعمتوں تک پہنچنا ہے، اسے آگے مقدس نفوس کی زیارت تک جانا ہے، اس کو شوق ہے کہ مجھے دیر نہ کریں، مجھے جلدی دفن کر دیں، یہ اس کی گفتگو ہے۔ اور اگر وہ برا انسان ہے تو وہ قالت لأہلہا، وہ میت اٹھانے والوں کو کہتی ہے یا ویلہا این یذہبون بہا، کہاں وہ لے کے مجھے جا رہے ہیں، اسے نظر آتا ہے کہ میرے لیے آگے عذاب ہے، وحشت ہے۔ اب اس میت کی بھی گفتگو ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اگلے جملے کے اندر ایک سوال کا جواب دے دیا۔ سوال ہو رہا تھا اگر وہ بولتی ہے تو اٹھانے والوں کو آواز کیوں نہیں آتی؟ آواز پھر آنی چاہیے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جو فوت شدگان ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں، آواز نہیں آتی۔ تو آج یہ سمپل مضمون آتا تو شاید کوئی پوچھتا اور ہمارے پاس جواب نہ ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا، فرمایا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، وہ آواز ہر چیز سنتی ہے، ہر چیز سنتی ہے، الا الانسان، انسان نہیں سنتا۔ تو پتہ چلا انسان کے لحاظ سے برزخ بن گئی۔ برزخ مانا ہوتا ہے پردہ۔ اب بھائی کا بھائی بول رہا ہے، اس بھائی کو جو چارپائی اٹھائے ہوئے سنائی نہیں دے رہا۔ باپ کا بیٹا بول رہا ہے لیکن باپ کو وہ سنائی نہیں دے رہا، اور یہ غیب ہے، اور اس کو جاننا ہی تو علم غیب ہوتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جانا جو ہم نہیں جانتے، وہ سنا جو ہم نہیں سنتے، وہ دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی آپ کے ادراک میں موجود ہے۔ فرما ہر چیز اس میت کی آواز کو سنتی ہے لیکن انسان نہیں سنتا۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ فرما لو سامع الانسان لصائقا، اگر انسان سن لے تو اس کے ہوش برقرار نہ رہ سکے، یہ بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی موت واقع ہو جائے، وہ اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے درمیان میں برزخ بنا دیا کہ ہر چیز سن رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی قدرت کا کمال ہے۔ اب دیکھو میں بول رہا ہوں، آپ سارے برابر سن رہے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تم میں سے جو 4-5 ہیں ان کو اپنی آواز نہ سننے دوں، باقی کو سنا لوں، سب کو برابر سنائی دے گی یا سب کو نہیں سنائی دے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کچھ کو سنواؤں اور کچھ کو اس انداز میں اب بیٹھے ہوئے نہ سنوا سکوں، لیکن یہ رب ذوالجلال کی قابل قدرتیں ہیں کہ اس کا قدرت کا کرشمہ ہے کہ آواز ہر چیز سن رہی ہے، جانور بھی سن رہے ہیں، مگر اس نے وہ آواز انسان کو نہیں سننے دی، انسان سے اس آواز کو جدا کر کے رکھا۔ اور اس میں بھی حکمت تھی کہ اس آواز کو برداشت کرنے کے لیے حیوان تو برداشت کر سکے گا، چونکہ اس کی ایسی حواس نہیں جیسے انسان کے ہیں۔ گدھا سن کے برداشت کر جائے گا مگر انسان سن کے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی انسانی حیثیت اور زیادہ حساس ہونے کی بنیاد پر اور نرم و نازک ہونے کی بنیاد پر یہ پھر نہیں سن کے برقرار نہیں رہ سکے گی زندگی، اس کی بھی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر اس سے اس آواز کو روکا گیا۔ لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کی بدن سے روح نکل گئی، ابھی دفن بھی نہیں ہوا، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس وقت بھی اس کی ایک آواز موجود ہے اور وہ آواز سننے والے سنتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے انسان کے لحاظ سے اس آواز پر پردہ ڈال دیا ہے اور اس کو اس کی برزخی حیثیت سے متعلق کر دیا۔ اب اس وقت ایک انسان اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے اور پھر وہ جگہ آ رہی ہے کہ جس کو قبر سے تعبیر کیا جائے۔ انسان کے لیے یہ سارے کا سارا جو سفر ہے اس میں عزتیں ہیں، اگر اس کا پیکر روح کے نکل جانے کے بعد بت کی حیثیت کا ہوتا، اس کے اٹھانے میں کوئی ثواب نہ ہوتا، اسے غسل دینے میں کوئی اجر نہ ہوتا، اسے کفن پہنانے میں کوئی شان نہ ملتی۔ اس واسطے کہ جو بتوں کی عزت کرے وہ تو ایمان کھو بیٹھتا ہے، لیکن جو مومن کے بدن کی عزت کر رہا ہے اس کو غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، اس کو چارپائی پہ اٹھایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اس کا اجر بیان کیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ غفر لہ 40 مرۃ، کہ جس نے کسی مومن کو غسل دیا
اور پھر اس کی خفیہ باتیں چھپائیں. یعنی غسل دے رہا تھا، ہو سکتا ہے جسم پر کوئی علامت ہو، کوئی نشان ہو جس وجہ سے اس بندے کے لیے لوگوں میں بات پھیلائی جائے تو اس کی توہین ہو سکتی ہے، کوئی ایسی طبی وجہ ہے، کوئی صورتحال ہے. اس نے غسل دیا ہے مگر اس کا راز فاش نہیں کیا. جیسا بدن تھا اس نے اپنے تک بات رکھی ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس انسان کو 40 مرتبہ بخشش عطا فرمائے گا. یعنی جس نے ایک پیکرے خاکی کو جس سے روح نکل گئی ہے اس کو غسل دیا ہے، اس غسل دینے والے کو 40 مرتبہ رب ذوالجلال بخشے گا. اب دیکھو اللہ کی ایک بخشش بڑی ہے لیکن 40 مرتبہ بخشش. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیکرے خاکی مومن کا اس کی عزت کتنی ہے، اس کا ادب کتنا ہے. اللہ نے اس واسطے یہ رکھا ہے کہ میرے محبوب دنیا کو بتائیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو فوت ہو جائے اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے بھاگ نہیں جانا، بلکہ اس کو غسل دیں گے تو گناہ غسل دینے والے کے جھڑ جائیں گے. اور اس میں یہ بھی بات بھی آ گئی کہ کچھ لوگ غسل کے معاملے میں چند خاص لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں. بیٹا باپ کو غسل نہیں دیتا، بھائی بھائی کو غسل نہیں دیتا اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی یہ معیوب معاملہ ہے. تو شریعت مطہرہ میں بتایا گیا یہ معیوب معاملہ نہیں، یہ تو عظمت کا معاملہ ہے. غسل دینے والے کو کتنی عظمت ملے گی کہ رب ذوالجلال اس کو 40 مرتبہ بخشش عطا فرما دے گا. پھر جو اس کو کفن پہناتا ہے، ومن کفن میتا کساہ اللہ من سندس و استبرق، کہ جو میت کو غسل دینے کے بعد پھر کفن پہناتا ہے رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کو جنتی سندس کا لباس عطا فرمائے گا. اس نے کفن دیا ایک انسان کو جو کہ فوت ہو چکا ہے، اور جب چارپائی پہ اس کو لٹایا گیا پھر اٹھایا گیا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے چاروں پائے جو تھے چارپائی کے اس کے نیچے کندھا دیا اس نے میت کے سارے حق اتار دیے ہیں جو ظاہری حیات اس پر موجود تھے. اب اس کے بعد جس وقت اس کو ومن حفر لمیت قبرا، جس نے میت کے لیے قبر کھودی. اب یہ جس کا ہم نے فرق بیان کرنا ہے بت اور قبر کے لحاظ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر کھودنا کسی کے لیے اور قبر میں اس کو دفن کرنا، اس سے قبر کھودنے والا جو ہے اس کو کیا اجر ملے گا. فرمایا من حفر لمیت قبرا فاجنہ فیہ اجر اللہ له من الاجر کاجر مسکن اسکنہ الی یوم القیامہ. اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جس طرح آج کوئی انسان آج سے لے کر، یہ نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات کے زمانے سے بات کر رہے ہیں، آج سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی بندہ اگر کسی کو رہائشی مکان دے دے، رہائش دے کا کہ میں تجھے اپنا مکان دیتا ہوں تو صدیوں تک اس مکان میں موجود رہے. اب کتنی صدیاں بنے گی قیامت تک، اور کتنا بڑا اس بندے کا کام ہے جو اتنی صدیوں کے لیے اپنا مکان کسی کو دے رہا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی کو قبر دی، قبر میں دفن کیا، اس کے لیے قبر تیار کی، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں ہے جیسے اس نے آج سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک کوٹھی اپنی طرف سے کسی کو رہائش کے لیے دے دی ہے. یہ ہے قبر، اس کا معاملہ، اس میں جانے والے کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام. اگر یوں ہوتا کہ روح نکلتے ہی انسان بت بن گیا ہے اور اس کی حیثیت بتوں جیسی ہو گئی ہے اور اس سے بتوں جیسی نفرت کرنی چاہیے، تو ہرگز اتنے مرتبے بیان نہ کیے جاتے، ہرگز اتنے طریقے ادب کے بیان نہیں کیے جاتے. جب کوئی تیز چلا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ اس کو دھچکے نہیں لگنے چاہیے، آرام سے آہستہ آہستہ چلو. اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات میں حدیث شریف موجود ہے، کہتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ ایک جنازہ کے لیے نکلے. فرآ ناسا رکبانا، تو چارپائی پہ جنازہ جا رہا تھا، لوگ ساتھ ساتھ موجود تھے، جس طرح کے آگے چارپائی ہوتی ہے پورا جلوس لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنی سواریوں پہ سوار ہیں، اونٹ پہ تھے، گھوڑے پہ تھے، جو صورتحال بھی تھی. جب آپ نے دیکھا تو اتنا غصہ آ گیا، فقال الا تستحیون، فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی، الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی
ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب، پر اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ جب فرشتے اس میت کے ادب کے لیے کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے مومن کا، فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں، فرشتے قدموں پہ اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو، تمہیں حیا آنی چاہیے کہ تم اس کے ادب کے لیے نیچے چلتے۔ اب اگر یہ بت ہوتا تو اس کے احترام کے سبق نہ پڑھائے جاتے، اگر اس کی حیثیت بت جیسی ہوتی تو پھر اس کے لیے سرکار کو اتنا غصہ نہ آتا کہ جو سواری پہ بیٹھے ہیں ان کو جھڑک رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں اس کی چارپائی کے ساتھ اور تم سواری پہ بیٹھے ہو، لہذا ادب و احترام کے لیے تم بھی نیچے اتر جاؤ۔ اب جس کی بنیاد پہ قبر نے قبر بننا ہے، اگر پیکر انسانی نہیں جائے گا تو قبر قبر نہیں کہلائے گی، وہ گڑھا اس کو قبر کا نام اور پھر ریاض الجنہ کا نام تب ملے گا جس وقت اس میں حضرت انسان جلوہ گر ہو جائے گا۔ تو اصل معاملہ اس پیکر کا ہے، اور اس پیکر کی عظمت روح کے نکل جانے کے بعد بھی اتنی ہے، ہر لحاظ سے میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، مردہ کی ہڈی کو توڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا زندہ کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ اب انسان ظاہری حیات میں ہو تو اس کا ایک یہ بھی تقدس ہے کہ اس کے بدن کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کی ہڈی کوئی نہ توڑے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد از وصال، چونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس کی بے حرمتی کی جائے تو اس کی ہڈی کو توڑنا شریعت مطہرہ میں اتنا بڑا جرم ہے جتنا کہ زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہیں وہ حقوق جو امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے جن کی خوشبو بھی نہیں سونگی، اور آج سے صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک فوت شدہ انسان کے بھی مکمل حقوق کا بیان فرمایا ہے، اور عظمت انسان واضح کی ہے کہ اگر انسان کو عظمت مل سکتی ہے تو اس کو کلیسا کی فضا یا واشنگٹن کے ماحول سے نہیں مل سکتی، اگر ملتی ہے تو گنبد خضرا کی ہریالی سے ملتی ہے۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی پیکر جس سے روح نکلی اس کا ادب احترام بیان کیا اور بت سے اس کی حیثیت کو جدا کیا۔ یہی پیکر انسانی اس جگہ رکھا گیا جہاں ہاتھ باندھ کے سینکڑوں ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے اس کی نماز ادا کرنے کے لیے، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اگر یہ بت ہوتا تو بت کی طرف نماز کی نیت کے علاوہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا حرام ناجائز ہے، لیکن اس کے لیے سب نے ہاتھ باندھے، با جماعت اس کے سامنے سارے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس کا ادب اور احترام تھا، اور اس کے لیے رب سے دعاؤں کے لیے انتظام تھا کہ سب نے با جماعت اس کو سامنے رکھ کے، حالانکہ رب ذوالجلال نے کتنے سخت احکام دیے ہیں، شرک کا جہاں شائبہ ہو ان باتوں کو بھی مٹایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سامنے رکھ کے جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چارپائی سائیڈ پہ ہو اور تم کہو چونکہ شرک ہو جائے گا لہٰذا ہم نماز علیحدہ پڑھ لیتے ہیں، چارپائی سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں یا چارپائی پچھلی طرف رکھ لیتے ہیں تاکہ کہیں شرک نہ بن جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے جو عظمت انسان اور بت اور مومن جو فوت ہو چکا ہے اس میں بھی جو فرق ہے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا یہاں کسی طرح کا کوئی وہم نہیں پڑے گا، میری ذات جو ہے اس کی توحید برقرار رہے گی۔ یہ اس کا ادب احترام ہے، حالت ایمان میں دنیا سے جا رہا ہے، لہذا تم اس کو سامنے رکھ کے دعائیں مانگو۔ یہ ادب ہوگا، احترام ہوگا، اس واسطے کہ بتوں کا معاملہ اور ہے اور بندوں کا معاملہ اور ہے۔ اب جس وقت تدفین ہو گئی اور قبر کو قبر کہا گیا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس مکان کی مزید عظمتیں واضح فرما دی، جس طرح کہ آپ نے کل کے پروگرام میں سنا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قبر کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ کا لفظ بولا، جنت کے باغوں میں سے باغ۔ اب یہ جگہ جو پہلے عام تھی پھر باغ کیسے بنی؟ جب کوئی باغ والا یہاں پہ پہنچ گیا ہے، کتنا ہی وہ ہریالی والا علاقہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی سرسبز و شاداب علاقہ کیوں نہ ہو، اس کو ریاض الجنہ نہیں کہا جائے گا۔ کب کہا جائے گا؟ جب اس میں کسی نیک کی قبر بن جائے گی۔ تو اب وہ ریاض الجنہ بن گیا، جہاں بت ہوتے ہیں وہاں نحوستیں ہوتی ہیں، بتوں کی جگہ گندگی کا مرکز ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اللہ نے کہا بچو گندگی سے یعنی بتوں سے، ان کو غلاظت کہا،
ان کو نجاست کہا، ان کو گندگی کہا، لیکن بندہ مومن بعد از وصال بھی جہاں لیٹا ہے اللہ نے اس کو جنت کی کیاری کہہ دیا۔ یعنی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حیثیت بیان کر دی۔ اب آپ ان نصوص قطعیہ سے یہ اندازہ لگائیں کہ کیسی سوچ ہے اس طبقے کی کہ جنہوں نے قبر پر ایسے الفاظ بولنے شروع کر دیے اور نفرتوں اور ہر قسم کی ایسی صداؤں کو قبروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیا اور قبروں سے دور رکھنے کے لیے فتوے جڑے گئے اور گھڑے گئے۔ دیکھیں، جس کو جنت کی کیاری کہا گیا ہے اور جس مقام کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا گیا ہے، وہاں تو پھر جنتی جا کے بیٹھ سکتا ہے، وہاں جنتی کو ہی خوشبو آ سکتی ہے، وہاں جنتی ہی آسائش محسوس کر سکتا ہے، اور جس کو ایسا دماغ نہیں ملا اس کو وہاں سے خوشبو نہیں آئے گی۔ اس بنیاد پر وہ جگہ جس کو شریعت نے قبر کہا، جس کو اللہ نے اپنی طرف سے قرآن میں ایک انعام قرار دیا، وہ جگہ جس نے تیار کی تو اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ اس نے اتنا بڑا صدقہ کیا ہے، گویا کہ قیامت تک کے لیے یہ رہائش دے رہا ہے کسی انسان کو۔ اور پھر ساتھ اس مٹی کا یہ ادب بیان کیا گیا کہ جہاں کوئی دفن ہو گیا ہے یہی وہ جگہ ہے جو اس کی خمیر میں شامل تھی۔ اس مقام کا یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف موجود ہے اور اس میں بلکہ تفصیلات کے ساتھ یہ پورا حکم مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 771 پر موجود ہے، جس میں باب ہے باب النہی عن الجلوس علی القبر، قبر پر بیٹھنے سے منع کا باب۔ اب بت جو ہے اس کو تو قدموں تلے رون دینا چاہیے، بت کی توہین کرنی چاہیے، بت کا کوئی ادب کر رہا ہو تو اسے بھی روکنا لازم ہے کہ ادب مت کرو، یہ بت ہے۔ لیکن قبر کا معاملہ کتنا جدا ہے بت کے ساتھ، بت کے مقابلے میں میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالساً علی قبر، مجھے دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ میں ایک قبر پر بیٹھا ہوا تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ قبر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، قبر کی عزت کیا ہوتی ہے، میں قبر پر انجانے میں بیٹھا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا انزل من القبر، قبر سے نیچے اتر جاؤ، قبر پہ مت بیٹھو، کیوں؟ لا تؤذی صاحب القبر، تم سمجھتے ہو کہ تم بے جان چیز پہ بیٹھے ہو، اندر جو لیٹا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب بت بے جان ہے، بت کو ادراک نہیں، بت کو پتہ نہیں، لیکن قبر میں جو ہے اس کو ادراک ہے، اس کو خبر ہے۔ وہ جو حدیث صحیح مسلم میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا، عمر بن عاص نے جو کہا تھا اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کہ جب تم نے دفن کرنا ہے تو مٹی مجھ پر آہستہ ڈالنی ہے۔ اب آہستہ ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر زور سے ڈالو گے مجھے تکلیف ہوگی، اور اپنی طرف سے نہیں، انہی حدیث سے انہوں نے اخذ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک جو قبر پہ انسان بیٹھا ہے اس کو روکا کہ تم اترو قبر سے، اور اس میں وجہ کیا ہے، کیوں اترو؟ قبر کا ادب ہے، قبر کا احترام ہے۔ اب بت پر جو بیٹھا ہے اس کو اٹھایا نہیں گیا، وہ اچھا ہے توہین کرے بت کی، مگر قبر بت نہیں ہے۔ قبر پر بیٹھنے والا انسان عین قبر کے اوپر جو بیٹھ گیا سائیڈ پر تو ریاض الجنہ کے منظر میں بیٹھے گا، اب جو قبر کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نیچے اترو، اور الفاظ بڑے عجیب تھے، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف مت دو، ولا یؤذیکا، تاکہ پھر وہ تجھے تکلیف نہ دے۔ تو پتہ چلا ایک یہ تکلیف دے گا، اگر اس نے دی تو پھر وہ بھی تکلیف دے گا، اور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ اس جرم کی بنیاد پر جو تم اب کر رہے ہو محشر میں پھر تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ قبر والا اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ میری قبر پہ بیٹھا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، مجھے تنگ کیا تھا، لہذا مجھے بدلہ لے کر اس کو دے، اس سے بدلہ مجھے لے کر دیا جائے۔ یا یہ ہے کہ وہ صاحب کرامت ہے، ہو سکتا ہے تمہیں پھڑکا کے رکھ دے اور پھر کہتے رہو کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے نقصان ہو گیا ہے، تم اسے تکلیف نہ دو تاکہ پھر وہ تجھے تکلیف نہ دے۔ تو یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا جو معاملہ ہے اس کو بتوں سے جدا کر کے، بت کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا،
بت کسی کو نقصان نہیں دے سکتا مگر قبر والا دے سکتا ہے، جو سرکار نے واضح طور پر الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اس کو مستدرک میں صحیح الاسناد کہا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر یہاں تھا نہ کہ میں اوپر بیٹھا تھا، حضرت عمارہ بن حزم، بلکہ وہ حضرت عمر بن حزم سے روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، جس کو مسند امام احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے، مشکات کتاب الجنائز باب دفن المیت میں حدیث نمبر 1720 ہے۔ حضرت عمر بن حزم کہتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر، مجھے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، پہلے تھا اوپر بیٹھا، وہ عمارہ والی، حضرت عمر کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے اس طرح کونی رکھ کے یہ ٹیک لگا کے قبر کے ساتھ بیٹھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تؤذی صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کو تکلیف مت دو، تمہارے یوں ٹیک لگانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھو قبر کا معاملہ، قبر کی عزت، قبر کا ادب، قبر کا احترام، اور پھر قبر کی مٹی میں جو لیٹا ہوا ہے اس کا آرام، اس کے لیے اتنا اہتمام، بت کو احساس نہیں ہے، بت کو پتہ ہی نہیں ہے، بت میں کوئی ادراک نہیں ہے، اور یہاں قبر والے کا جو صحابی کہتے ہیں عمر بن عاص نے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹو بھاگ نہیں جانا دفن کر کے، اقیم حول قبری، میری قبر کے گرد کھڑا ہو جانا ہے، جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنانے میں لگتی ہے، تقسیم کرنے میں، اتنی دیر تم نے کھڑے رہنا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ حتی استأنس بکم، تمہیں دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے گا، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِرُسُولِ رَبِّی، اور مجھے پتا چلے گا کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ بت تو مٹی سے باہر بھی نہیں دیکھ سکتا مگر قبر والا مٹی کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ بت کا معاملہ اور ہے، قبر کا معاملہ اور ہے، آداب کتنے ہیں، تقاضے کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، تقدس کتنا ہے۔ اور پھر اب ان جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کی سمری کے طور پر آج کے ماحول میں انطباق کرو ان احادیث کا کہ کس حد تک قبروں کے دشمن آج شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بلڈوزر چڑھا دیے قبروں پر، حشر کے دن انہیں حساب دینا پڑے گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مرکز پرنور پر جن لوگوں نے بلڈوزر چڑھائے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منور پر جن لوگوں نے بلڈوزر چڑھا دیے، اور وہ جنت البقیع میں جو مقدس شخصیات کے سینکڑوں مزارات، ہزاروں قبور تھی، ان پر جنہوں نے ایسی مشینیں چڑھا دی اور سب کچھ مٹا کے پلین کیا، اس شریعت کو یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ کوئی کونی رکھے قبر پہ۔ یہ شریعت کب اجازت دیتی ہے کہ ایسی مشینیں اور ہیوی مشینری قبروں پہ چڑھا دی جائے؟ اس بنیاد پر یہ لوگ شریعت مطہرہ کے لحاظ سے مجرم قرار پائیں گے کہ انہوں نے قبر کی حیثیت کو نہیں جانا، جو سند صحیح سے میرے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جو جنت کا باغ ہے۔ اب جو خمیر میں مٹی شامل ہے وہ کتنی پاک مٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کی مٹی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی مٹی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی مٹی، جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں خمیر میں جس جگہ کی مٹی تھی وہی پھر قبر بنی، تو اس کی بے حرمتی اور توہین کتنا بڑا معاملہ ہے، جس کو آج لوگ توحید اور ثواب اور شریعت کے نام پر جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کا شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں جو احادیث بیان کی گئی، ان سے یہ بات بھی سمجھ آئے کہ آج وہ لوگ اولیاء کے خلاف تقریریں کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو تمہارے سامنے ایک بندہ فوت ہو گیا، قمیض اس کی تم نے اتاری، غسل اس کو تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، اٹھا کے تم لے گئے، قبر میں وہ خود نہیں جا سکا، تو قبر میں جب پہنچ گیا تم اس سے مدد مانگنا شروع ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قبر میں خود اتر نہیں سکا، جو اپنی قمیص اتار نہیں سکا، وہ تمہاری مدد کیسے کر سکے گا؟ اور اس کے اندر کوئی ایسی حیثیت آ کیسے سکتی ہے؟ یہ ان کی آخری چھلانگ ہے، ان کی دلیل کی آخری حد ہے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ آگے کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ برزخ کو دنیا پر قیاس کر رہے ہیں، اور برزخ کے معاملات کو دنیا پر قیاس کرنے والا سوائے احمقوں کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ برزخ کا معاملہ اور ہے، دنیا کا معاملہ اور ہے، برزخ کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر تو یہ جو حدیث میں نے ابھی بخاری شریف سے پیش کی کہ قبر وہ بولتا ہے چارپائی پہ،
بولتا ہے مجھے جلدی لے چکو، نیک انسان بولتا ہے۔ تو اب ان کے بقول تو جب روح نکل گئی، پھر جس وقت آنکھ کھول نہیں سکتا اور زبان ہلا نہیں سکتا تو بول کیسے سکتا؟ ان کی شریعت کہہ رہی تھی کہ اب بولنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ بول رہا ہے، آواز نکلتی ہے، آواز سنائی دیتی ہے۔ اور پھر یہاں تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث تلقین میں فرمایا ہے کہ تم کہو جو کتاب الروح میں دیگر کتابوں میں موجود ہے، یا فلان ابن فلانا تھا، میت کو آواز دو، اس کی امی کا نام لے کر اسے بلاؤ، وہ سنے گا، وہ جواب دے گا۔ تم جو کہو گے اس کو میت کو قبر میں منکر نکیر کا جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے جو ان لوگوں نے اولیاء کے بغض میں تقریریں کی ہیں، تو ان کے مطابق تو اب نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ فرشتے پوچھ سکتے ہیں، نہ پھر وہ جواب دے سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر برزخ میں جا کر یہ حیثیت ماننی ہے اور ماننا حدیث سے لازم ہے، قرآن و سنت سے لازم ہے، تو پھر جو بول سکتا ہے وہ بول کے مدد بھی کر سکتا ہے۔ جو وہاں کے امور کے مطابق اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جس میں بعد از وصال قبر میں بیٹھنے کی طاقت آ رہی ہے، ابھی تمہارے سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، وہی بیٹھ گیا ہے، تو پتہ چلا برزخ کے معاملے اور ہیں اور دنیا کے معاملے اور ہیں۔ ان میں دنیا میں جو تمہاری آنکھوں پر پردہ آ گیا، تم کہتے ہو اپنی قمیص نہیں اتار سکا، قمیص ہم نے پھاڑ کے اتاری، غسل ہم نے دیا، تو یہ تو شریعت نے ڈیوٹی اس جہان والوں کو شرف کے طور پر دی تھی، ورنہ سب کچھ خود ہی ہو سکتا تھا۔ اور وہاں جو حقیقت ہے وہ شریعت نے واضح کر دی کہ روح اگرچہ نکل گئی مگر روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سوال بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا بھی ہے۔ اگر پوری روح نہ ہو تو پھر تو امتحان ہی بوگس ہو جائے کہ پوچھا جا رہا ہے، اور جس سے پوچھنا ہے اس میں کچھ زندگی ہے، حافظہ ٹھیک ہی نہیں، تو وہ تو قیامت کے دن عذر پیش کر سکے گا کہ اے اللہ اگر میرے حواس ٹھیک ہوتے میں جواب صحیح دیتا، چونکہ حواس ہی ٹھیک نہیں تھے اس واسطے میں نے جواب غلط دیے، تو اللہ کسی کا عذر نہیں رہنے دے گا۔ اس واسطے قبر میں صرف حواس ٹھیک ہی نہیں ہوتے، پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، جو بخاری شریف میں ہے انہو لیسمع قرع نعالہم، اور تو اور رہا قبر والا باہر والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ان لوگوں کی ساری تقریریں جو بھی یہاں کے اور وہاں کے اس بغض میں کرتے ہیں، اور یہاں پر کہ دیکھو آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں، آنکھیں تم نے ہاتھوں سے بند کی، تم نے قبر میں اتارا، پھر انہی کو سمجھتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو یہ شریعت پر عدم اعتماد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی طاقتیں بیان کی ہیں وہ دنیا سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب دیکھو اس وقت دنیا میں آپ کے سامنے جب عربی کی عبارت پڑھتا ہوں تو آپ محتاج ہیں کہ میں ترجمہ کروں، جو عربی نہیں جانتے ان کو ترجمے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری حدیث کا زرخیز سرمایہ ہے کہ جس وقت انسان قبر میں جائے گا تو فرشتے پنجابی میں نہیں پوچھیں گے، فرشتے پشتو میں نہیں پوچھیں گے، فرشتے کسی کی مادری زبان میں نہیں پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے تو عربی زبان میں پوچھیں گے۔ اب عربی زبان میں پوچھنا اور اگلوں کا عربی جواب دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وصال ہوتے ہی یہ قبر والا ایڈوانس ہو گیا ہے، اس کے علوم بڑھ گئے ہیں، یہ پہلے سے ترقی پا گیا ہے۔ زندگی میں اس کو عربی نہیں آتی تھی، اب اس کو قبر میں عربی آ گئی ہے، تو جب عربی آئی ہے حالانکہ بعد از وصال اس کی یہ حیثیت ہے، تو اگر ان لوگوں کی دلیلیں مان لی جائیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے جو قیامت تک یہ جواب نہیں دے سکیں گے، اے منکرین اولیاء بتاؤ تو صحیح کہ جو بندہ دنیا میں عربی کے چند لفظ نہیں بول سکتا تھا قبر میں فر فر بولنا کیسے شروع ہو گیا ہے؟ تمہارے سامنے جب لیٹا تھا چارپائی پہ اس وقت تو کیا، جب زندہ تھا اس وقت بھی عربی نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ اس نے پڑھی نہیں تھی، لیکن قبر میں پہنچتا ہی اس کو سننے کی بھی صلاحیت ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے، بولنے کی بھی صلاحیت ہے، تو پتہ چلا دنیا کا معاملہ اور ہے، برزخ کا معاملہ اور ہے۔ ان لوگوں نے دنیا پر قیاس کر کے اپنی تقریریں ساری چلا لی، جس کی کوئی ہوائی تقریریں ہیں، کوئی نیچے وجود نہیں ہے کہ دنیا دنیا ہے، برزخ برزخ ہے۔ بات کرتے ہو برزخ والوں کی تو برزخ کی بات کرو، دنیا پر اس کو کیسے قیاس کر سکتے ہو؟ ورنہ تو چند احادیث کے مضمون کے لحاظ سے بھی آگے گزرنا مشکل ہو جائے گا، وہاں کے معاملات اور طرح کے ہیں۔ اب ہے حدیث شریف میں جس وقت ایک انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر حد نظر تک فراخ ہو جاتی ہے،
تو اب قبرستان دیکھو، قبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو 4 نیک اگر اکٹھے ہیں تو ان کی قبر حد نظر تک فراخ ہوگی تو کیسے پھر ہوگی؟ ایک کی فراخ ہونی ہے یہاں سے لے کر حد نظر تک جہاں تک نظر آتا ہے، دوسرے کی بھی ہونی ہے اور جگہ ایک ہی ہے، تو پھر کیسے ہوگی؟ ایسے ہی دفن کیا زمین میں، اور حدیث نے کہا جب پاس ہو گیا تو اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ جنت آسمانوں پر ہے، قبر زمین پر ہے، تو بیچ میں یہ گیپ کتنا ہے؟ 7 آسمانوں کے درمیان کا گیپ، زمین آسمان کے درمیان کا گیپ، تو یہ کیسے دروازہ کھل گیا؟ یہ تو کھلے گا ظاہری عقل کے مطابق تو زمین کے اوپر یہ فضا اس میں کھل جائے گا، آسمانوں کے بیچ سے گزرتا ہوا جنت میں کیسے دروازہ کھل جائے گا؟ تو شریعت کہے گی اپنی عقل کو لگام دو، یہ شریعت ہے، اس کا معاملہ شریعت کے تحت حل کرنا پڑے گا، اور یہ برزخ کا معاملہ ہے، اس کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جن لوگوں نے اپنا سارا زور اس دلیل پہ لگایا ہوا تھا، ہم نے اس دلیل کے پرخچے اڑا دیے ہیں، قیامت تک اس کا کوئی جواب انشاءاللہ نہیں دے سکے گا کہ وہ ساری تقریریں جو تم کرتے ہو کہ ولی لیٹا ہوا ہے، جان نکل گئی ہے، خود غسل نہیں کر سکا، قبر میں نہیں اتر سکا، تو تمہیں کیا دے سکے گا؟ میں نے کہا یہ سارے امور جو تم بتا رہے ہو یہ دنیا کی باتیں ہیں، ولی برزخ میں پہنچ چکا ہے اور ہم اس کی برزخی حیات کو ماننے والے ہیں، اور برزخ میں اس کی پاور ہے، اتنی پاور دنیا میں نہیں تھی جتنی پاور اللہ نے برزخ میں عطا کر دی ہے۔ اس کی ساری جہتوں کو سمجھنا دور کا معاملہ ہے، صرف زبان دانی کے لحاظ سے دیکھ لو، علم کے لحاظ سے دیکھ لو، دنیا میں اس کی وہ حیثیت نہیں تھی، جب روح بدن میں موجود تھی ظاہری طور پر اس وقت بھی نہیں تھی، اور جب فوت ہو چکا ہے اچانک اتنا عروج مل گیا ہے، اچانک اتنے حواس تیز ہو گئے ہیں، اس کو پردے سے بہر نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اس کو بہر کی آواز اندر سنائی دیتی ہے، اور اس کو طاقت اللہ نے یہ دے دی ہے کہ اس کی علوم میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر اس کو رب ذوالجلال نے برزخ کے اندر یہ فضائل اور کمالات عطا فرما دیے ہیں۔ یہاں بطور خاص جو قبر اور بت کے معاملہ میں بحث ہے، مدد کے لحاظ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا، اور تطبیق کے لحاظ سے آج کا وہ ماحول، آج کے ماحول کے وہ قبریں اکھاڑنے والے بجو جو ہیں، اور آج کے ماحول کی وہ مخلوق کہ جن کو ساری دشمنی قبروں کے ساتھ ہے، اور جن کو شریعت کے نفاذ کا شوق بھی قبروں پر ہے، ان کو اپنے 40 منزلہ محلات خلاف شرع نظر نہیں آتے، مگر قبروں کے اوپر تھوڑی سی بنا بھی ان کو خلاف شرع نظر آتی ہے، اور اس کو مٹانا لازم سمجھتے ہیں۔ ان کا انداز بالکل شریعت کے متضاد، قبریں مٹائی تھیں، شناخت بھی مٹائی۔ اگر جنت البقیع میں کسی سے پوچھ لو جو وہاں پر وہ کھڑے ہیں متوع سادو کہ یہ کس کی قبر ہے، تو وہ کہیں گے یہ جاننا ضروری نہیں، بس مطلقاً تم فاتحہ پڑھ دو، یہ نہ جانو، یہ نہیں جاننا چاہیے کہ یہ کس کی قبر ہے، ہر نشان مٹایا، جبکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان تو واضح طور پر موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت مطلب بن ابی وداع کہتے ہیں جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، جو پہلے مہاجر تھے جن کا مدینہ شریف میں وصال ہوا، جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے جب دفن کرنے کا حکم دیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا جاؤ وہ فلاں پتھر اٹھا کے لے آؤ، تو وہ جانے والا گیا مگر پتھر اٹھا نہیں سکا، پتھر بہت بھاری تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، حاسارا ان ذرائیہ، اپنی کوہنیوں سے کلائیوں سے کپڑا پیچھے ہٹایا، یعنی یہ جو آج ہم اٹھاتے ہیں اس وقت کا، یعنی نبی علیہ السلام کی عادت مبارک بھی، یہ وزنی پتھر اٹھانے لگے ہیں، کام کرنے لگے ہیں، تو دونوں کلائیوں سے کپڑا پیچھے ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا ہے، اور پتھر اٹھایا ہے تو راوی کہتے ہیں کہ انی انظر الی بیاض ذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج بھی وہ گوری گوری کلائیاں نظر آ رہی ہیں کہ جب سرکار نے وہ پتھر اٹھایا ہوا تھا، اور پتھر اٹھا کے اپنے صحابی کی قبر کے سرہانے اس کو گاڑنا چاہتے ہیں۔ اب جس وقت پتھر لے آئے تو پھر وضع عند رأسہ، اس قبر کے سرہانے وہ پتھر رکھا،
اور ساتھ ارشاد بھی فرمایا اعلموا بہا قبر اخی، میں نے اس پتھر سے اپنے صحابی کی قبر پر نشانی لگا دی ہے. اعلموا بہا قبر اخی، نشانی میں نے لگائی ہے کہ یہ شناخت رہے لوگوں کو حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے، میں نے نشانی لگائی ہے. اور ساتھ کا وَأَدْفَنُ إِلَيْهِ مَن مَاتَ مِنْ أَهْلِي، جو میرے اہل سے فوت ہوگا میں ان کے قریب ان کی قبر بناؤں گا. میں نے یہاں پر نشانی لگا دی ہے. اور یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے یہ واضح کیا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کون دفن ہے. پتھر کا رکھنا سارے محدثین نے لکھا کہ اس میں فلسفہ یہ تھا کہ یہ قبر پہچانی جائے کہ قبر کس کی ہے. قبر کو ممتاز کرنا، قبر والے سے واقف ہونا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ قبر میں کون دفن ہے. آج کی جعلی شریعت ان لوگوں کی گھڑی ہوئی، اس میں یہ کہ پتہ نہیں ہونا چاہیے، ساری نشانیاں مٹاتے ہیں. پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ دفن کون ہے. ان کو شرک کا خطرہ ہے کہ اگر پتہ ہوگا کہ فلاں دفن ہے تو پھر دینے والا تصور کرے گا کہ فلاں لیٹا ہوا ہے اور ان کے لحاظ سے وہ شرک بن جائے گا. اس واسطے وہ نام بتانا بھی گوارا نہیں کرتے اور کہہ دیتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کون دفن ہے اور یہ مت جانو تم، جبکہ سرکار نے نشانی لگائی ہے. اور حدیث کا یہ تقاضا ہے. مثلا میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان الحیات بعد الموت میں جز اول میں موجود ہے، صفحہ 182 پر فرمان من زار قبر ابویہ او احدہما کل یوم جمعہ غفر لہ وکتب بارا. جس بندے نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا والد دفن کہاں ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری والدہ دفن کہاں، اگر یہ نجدی شریعت مان لی جائے تو پھر کوئی کس جگہ جا کے اپنے والد کی قبر پہ حاضری دے گا، کس جگہ جا کے اپنی والدہ کی قبر پہ حاضری دے گا. اور پھر ان کے نزدیک جب قبر بت کی طرح ہے تو پھر بت کی زیارت سے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے اور وہ زیارت ہوتی ہی نہیں، تو وہاں جانا ناجائز ہوتا ہے. اور یہاں پر جانا مفید کتنا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دو فائدے ہوں گے، غفر اللہ گناہ جھڑ جائیں گے، وکتبہ بارہ اگر زندگی میں اس بچے سے والدین کی کوئی نافرمانی ہو گئی تھی، یہ اپنی زندگی میں ہر جمعے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، قیامت کے دن اللہ اسے فرما برداروں میں شمار فرما دے گا. تو قبر پہ جانا، زیارت کرنا، یہ سارے تقاضے وہ ہیں جو ہماری اصطلاح میں ہے، جو ان کا طریقہ ہے. اور قبروں سے دشمنی ہے اور قبروں کو مورتیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے اور قبر اور بت کو برابر کھڑا کر دیا ہے، اس کا اس شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے. باقی جہاں تک خرافات ہیں وہ تو ہم خود روکنے والے ہیں کہ قبر ہے، قبر کعبہ نہیں ہے، قبر ہے، اس کو سجدہ روا نہیں، اس کا طواف جائز نہیں، لیکن اس کے تبرک والی حیثیت تو برقرار. وہ ریاض الجنہ ہے، وہ انسان کے خمیر کے اندر داخل وہ پاک مٹی ہے اور وہاں جو برکات نازل ہوتی ہیں پوری امت مسلمہ ہر صدی میں اس عمل پر قائم رہی ہے کہ وہاں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس سلسلہ میں آج بطور خاص جو ایک جملہ ان سارے بدبختوں کی زبانوں پر ہے، خواہ ڈاکٹر نالائق ہو، خواہ وہ نجدی بگھوڑے ہوں، خواہ یہاں کے، کہ یہ بت اور قبر میں کوئی فرق نہیں رہا، بس ایک ہی بات ہے، وہ کھڑی مورتی پوجتے ہیں، تم لیٹی ہوئی مورتی پوجتے ہو. ایسی کئی نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کافروں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب کے طور پر اس کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا، میں نے یہ جو امور بیان کیے ہیں ان سے واضح طور پر قبر اور بت کا جو فرق ہے اس کو میں نے واضح کیا. اور